اس فائنل کال کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان گھروں میں بتا کے آ جانا. سب سے پہلے میں تو بھی اناؤنس کر رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کو میرا پیغام ہے کہ اس فائنل کال والے دن جب میں نکلوں گا تو اس کے بعد جب میں واپس نہیں آتا تو سمجھ جاؤ کہ بس میں نہیں آؤں گا. پھر کوئی جنازہ پڑھنا ہے, کوئی جو کرنا ہے کر میں اندر کر دیتے ہیں. پہلے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں 9 مئی میرے اوپر 6 ضلعوں میں کیس ہے کہ میں 6 ضلعوں میں توڑ پھوڑ کر رہا تھا. ایک انسان ہوں, 1 گھنٹے میں 6 ضلعوں میں کام کر رہا ہوں. پچھلے 8 مہینے سے میں وزیر اعلیٰ کو کہہ رہا ہوں کہ یا ثبوت دے دو, مجھے ختم کرو یہ کیس. نہ ثبوت دے رہے ہیں نہ ختم کر رہے ہیں. پھر کبھی یہاں پہ وارنٹ نکالا ہوا ہے, کبھی یہاں پہ وارنٹ نکالا ہوا ہے, کبھی کیا. تو یہ جو انہوں نے اوچھے کرنے شروع کیے ہوئے ہیں, ہر چیز ایک لمٹ ہوتی ہے, برداشت ہوگی کہ ہم نے اس کے بعد کیسے نکلنا ہے, کہاں سے نکلنا ہے, کس طریقے سے نکلنا ہے, پاکستان کو کیسے بند کرنا ہے, کون سے لوگوں نے وہ کام کرنا ہے, کون سے لوگوں نے یہاں سے جانا ہے, کہاں جانا ہے, کس طریقے سے جانا ہے. تو وہ انشاءاللہ 9 تاریخ کو میں پختونخوا کا جتنا اپنی پارٹی کے سپورٹرز کو, عمران خان کے فالوورز کو ایک پیغام ہے کہ یہ آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں. آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. آپ کے سامنے مقصد سامنے ہے. آپ کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان میں حقیقی آزادی, خود مختاری, قانون کی بالادستی اور اپنے آئین کا خلاف. 9 تاریخ کو ضوابی کے اوپر انشاءاللہ ایک بڑا اجتماع کر رہے ہیں جس کے اوپر کھڑے ہو کے انشاءاللہ آگے کا ایک لائحہ دیا جائے گا اور اس کے اوپر ایک مکمل طریقے سے ایک بریفنگ. پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو رویہ اختیار کیا گیا پچھلے دنوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ, ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ اور ایک پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کے ساتھ, وہ قابل مذمت بھی ہے. اور میں پہلے بھی ایک ویڈیو بیان دے چکا ہوں اور دوبارہ میں بتا رہا ہوں اور وارن کر رہا ہوں اس کے بعد کہ اگر عمران خان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا گیا کسی بھی حوالے سے, چاہے ان کے کھانے کے حوالے سے ہے, چاہے ایکسرسائز کے حوالے سے ہے, چاہے ان کو جو ایکسیس نہیں دی جا رہی, نہ ان کو اخبار دیا جا رہا تھا, نہ ان کو بجلی بند کی گئی تھی, اور ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے, یہ رویہ دوبارہ قابل برداشت نہیں ہے. اگر دوبارہ کیا گیا تو ہم نے پہلے بھی انشاءاللہ ایک پلان بنایا ہوا ہے. یہ تو کلیئر ہے کہ ہم نے ایک پلان بنایا ہوا ہے اور پلان میں اناؤنس کر چکا ہوں اور اس پلان کے اوپر انشاءاللہ ہم نے ابھی کام بھی شروع کیا ہوا ہے. اور ہم نے ابھی ایک فائنل کال دے کر اب اس حکومت سے ہمیں جان چھڑانی پڑے گی, کیونکہ اس ملک میں جس طریقے سے آئین کو بار بار توڑا, قانون کی بالادستی اس ملک پہ نہیں ہے, ملک کا دیوالیہ انہوں نے نکال دیا ہے, کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. اور جو حالات کی بناتے جا رہے ہیں دن بدن, ایسی یہ جو فارم 47 کی مینڈیٹ جو حکومت ہے, اس سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے عوامی طاقت سے. تو اس کے لیے آلریڈی میں اناؤنس کر چکا ہوں انشاءاللہ, اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. اب یہ ایک فائنل کال ہوگی اور یہ فائنل کال ایسے ہوگی کہ میرے خیال میں اب سر پہ کفن باندھ کے ہم دیں گے, کیونکہ پرامن رہ کے مارے کھا کے اس کے بعد ہمارے ورکر گرفتار ہو جاتے ہیں, ہم پرامن ہوتے ہیں, ہم آگے سے الیکشن نہیں دیتے ہیں اس طریقے کا, پھر گرفتار ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد عدالتوں میں جس طریقے سے ایک کیس میں ان کی رہائی ہو, پھر دوبارہ گرفتار کر لو, پھر کسی اور پرچے میں ڈال دو. یہ ڈرامے بازی جو ہے اب یہ ناقابل برداشت ہے اور اب یہ مزید برداشت نہیں ہوگی انشاءاللہ. پہلے تو ہم 9 تاریخ کو ضوابی کے اوپر انشاءاللہ ایک بڑا اجتماع کر رہے ہیں جس کے اوپر کھڑے ہو کے انشاءاللہ آگے کا ایک لائحہ دیا جائے گا اور اس کے اوپر ایک مکمل طریقے سے ایک بریفنگ دی جائے گی. تو ہمارا پہلے جلسے کا ایک اناؤنسمنٹ ہوا تھا ضوابی کے اوپر پشاور میں, لیکن اب اس جلسے کے بجائے اب ہم 9 تاریخ کو انشاءاللہ ہم ضوابی کے مقام کے اوپر, موٹر وے کے اوپر, وہ جو ہمارا ایک جگہ ہے جہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ وہاں سے ہم اکٹھے نکلتے ہیں, تو وہاں پر پورے پاکستان سے لوگوں کو بلا کر وہاں پر اکٹھے ہو کر پھر اسی جگہ سے آگے کا پلان دینا ہے کہ ہم نے اس کے بعد اس جگہ پہ کیسے اکٹھا ہونا ہے, کون سی تیاری کرنی ہے, ذمہ داریاں دینی ہیں ذمہ داران کو پورے پاکستان کے اندر جو پارٹی کے ہیں ان سب کو, کہ انہوں نے کسی طریقے سے وہاں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے لانا ہے, کیا کیا ضروریات ہیں, ساتھ کیا نہیں ہے, اور انشاءاللہ پھر وہاں سے ہم اعلان کریں گے ایک ڈیٹ کا. یہ تو ہماری فائنل کال ہوگی. اس فائنل کال کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان گھروں میں بتا کے آ جانا. سب سے پہلے میں تو بھی اناؤنس کر رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کو میرا پیغام ہے کہ اس فائنل کال والے دن جب میں نکلوں گا تو اس کے بعد جب میں واپس نہیں آتا تو سمجھ جاؤ کہ بس میں نہیں آؤں گا. پھر کوئی جنازہ پڑھنا ہے, کوئی جو کرنا ہے کر لینا, اور جس سے بھی آنا ہے یہ سوچ کے آنا ہے, کیونکہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹا. اس کے بعد پرامن ہم تھے, ہم ہیں, لیکن پرامن طریقے سے ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے ہمارے لیڈر کے ساتھ, ہماری پارٹی کے ساتھ, وہ ناقابل برداشت ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عوامی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ ہم چیزیں تو ایکسپوز ہو چکی ہیں سب کو, لیکن مزید کچھ وہ کہتے ہیں نا وہ تابوت میں بھی آخری کیل ٹھوکنی ہے, تو انشاءاللہ آخری کیل ٹھوکنے کے لیے انشاءاللہ ہم وہ پورا عمل دیں گے اور انشاءاللہ پھر ہم نکلیں گے اور نکل کے انشاءاللہ اپنے حقوق انشاءاللہ ہم لے کے ہی واپس جائیں گے. ایسا جو ہے 9 تاریخ کو مقام شفٹ کیا ہے اس کا, کہ وہ جو 8 تاریخ کو جلسہ پشاور میں کر رہے تھے اس کے بجائے انشاءاللہ ہم وہ جلسہ 9 تاریخ کو ثوابی والا جو انٹرچینج ہے موٹر وے کا وہاں پر نہیں ہے. جو بھی فیصلہ ساز ہیں اور ظاہری بات ہے کوٹے ہی ہیں, تو اس کے اندر یہ جو ہے یہ ہمارا جو ہے یہ فائنل کال وہاں پہ ایک لائحہ کے ساتھ آگے ڈیٹ دینی ہے. اس پہ 9 تاریخ کو جو ہے ہم یہ کٹ کر اس لیے رہے ہیں کہ یہ ہمارا پختونخوا کا ایک طرح کا جھنگا ہوگا ہمارا پختونخوا کا, اور باقی پاکستان سے لوگ آئیں گے ان کے لیے ایک لائحہ ہم نے دینا ہے
وہ ایک جرگہ کر کے بڑا ہم نے اکٹھا ہو کر کرنا ہے، اس میں فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلے میں اس سے پہلے جو مشاورت ہوگی اس کے مطابق پھر اناؤنسمنٹ ہوگی کہ ہم نے اس کے بعد کیسے نکلنا ہے، کہاں سے نکلنا ہے، کس طریقے سے نکلنا ہے، پاکستان کو کیسے بند کرنا ہے، کون سے لوگوں نے وہ کام کرنا ہے، کون سے لوگوں نے یہاں سے جانا ہے، کہاں جانا ہے، کس طریقے سے جانا ہے. تو وہ انشاءاللہ 9 تاریخ کو میں پختونخوا کا جرگہ کہوں گا اس کو کہ ہمارا سب کا ایک جرگہ ہوگا اکٹھ کا. پورے باقی لوگ آئیں گے پورے پاکستان سے، ان کے لیے ان کو اپنے اپنے ایریاز کے لیے یا ان میں سے جن ایریاز نے پھر ہمارے ساتھ جانا ہوگا ان کو انشاءاللہ پورے ڈیٹیل احمد دیں گے. یہ دیکھیں میں ایک بات بڑی کلیئر کرتا ہوں آپ کی توسط سے پوری قوم کو، یہ جو بیٹھ کے ہر بندہ اپنے کوئی جو ہے تجزیہ نگار بن جاتا ہے اور کہانی ایک چھاڑ دیتا ہے اور پھر کہانی کو چھاڑ کے اس کو اگلے ٹوک کر کے ایک اور بیانیہ بنا لیتے ہیں. تو یہ من گھڑت کہانیاں، من گھڑت باتیں، من گھڑت چیزیں یہ لگاتار چل رہی ہیں اس ملک کے اندر. تو میرا بیسیکلی اپنی پارٹی کے سپورٹرز کو، عمران خان کے فالوورز کو ایک پیغام ہے کہ یہ آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں. آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، آپ کے سامنے مقصد سامنے ہے. آپ کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان میں حقیقی آزادی، خود مختاری، قانون کی بالادستی اور اپنے آئین کا تحفظ، اپنے اداروں کا تحفظ، اپنا مینڈیٹ جو انہیں واپس لینا ہے. آپ کو کلیئر ہے. تو یہ جو بیٹھ کر عجیب و غریب بیانی اپنی طرف سے بشرا بی بی کے رہائی میں نے کوئی کردار ادا کیا ہے، کیا میں نے بتایا کسی کو؟ وہ جب میں نے نہیں بتایا ہو بھائی تو جب مجھے کوئی بتانا ہوگا آپ کو تو شکر اللہ نے منہ بھی دیا ہے، زبان بھی دی ہے، تو میں خود بتا دوں گا. اب میری بات XYZ کر رہا ہے اور اس کے اوپر آپ بیانیاں سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہوگا. میرے ساتھ کیا ہوا یہ میں بتاؤں گا یا کوئی اور بتائے گا؟ ہوگا میرے ساتھ تو بھائی میری باپ یقین کرو نا. آپ اوروں کی باپ یقین کر رہے ہو، کسی کی جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے. سزا تو یہاں پہ ہے نہیں. اس سے پہلے بھی یہ سچی بات جو میں کر رہا ہوں، میں شکر ہے سچ بولتا ہوں، مجھے نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے اور نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں. دیکھیں ہر بندے کا ایک ریکارڈ ہے، ہر ایک کے سامنے ہے. کوئی نہ کوئی پاکستان آج بنا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے، اور نہ یہ پارٹی آج بنی ہے، اور نہ ہم پہلی دفعہ یہاں پہ کھڑے ہیں. پوری قوم کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کون کیا ہے، کس نے کیا کیا، کس موقع میں کیا کیا، پارٹی کے لیے کیا کیا، اپنے مقصد کے لیے کیا کیا، اپنی حقیقی آزادی کے لیے کیا کیا. نہ ہماری پارٹی پہلی دفعہ برا وقت آیا، اس سے پہلے بھی بڑے برے وقت آئے ہیں، بڑے دھرنے ہوئے ہیں، بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں، بڑے ہم نے سب کچھ کیا ہے. تو ہر ایک کو پتہ ہے. مہربانی کریں یہ لوگوں کی باتوں پہ ٹو نہ ہو. اپنے بیانیوں کو بیچنے کے لیے میں کہوں گا کہ ہر بندہ اپنا ایک بیانیہ بنا لیتا ہے اور آپ اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں. اپنے مقصد پہ فوکس کریں. انشاءاللہ مقصد قریب ہے، منزل قریب ہے، اس پہ فوکس رکھیں. انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ہم آپ کو لیڈ بھی کریں گے. پہلے ہم ہوں گے، پیچھے آپ ہوں گے. سر دیکھیں مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ عمران خان پہ کوئی کیس نہیں ہے، وہ اس وقت جیل میں ہے. بشرا بی بی کیا کیس تھا اس کے اوپر، جیل میں ڈالا ہوا تھا. آئے دن ہماری لیڈرشپ جو ہے آپ کے سامنے جیل میں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. کیسز ہیں وہ چل نہیں رہے. ایک کیس میں ضمانت کراؤ، دوسرے کیس میں اندر کر دیتے ہیں. پہلے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں 9 مئی میرے اوپر 6 ضلعوں میں کیس ہے کہ میں 6 ضلعوں میں توڑ پھوڑ کر رہا تھا. ایک انسان ہوں، 1 گھنٹے میں 6 ضلعوں میں کام کر رہا ہوں. پچھلے 8 مہینے سے میں وزیر اعلیٰ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں ثبوت دے دو، مجھے ختم کرو یہ کیس. نہ ثبوت دے رہے ہیں نہ ختم کر رہے ہیں. پھر کبھی یہاں پہ وارنٹ نکالا ہوا ہے، کبھی یہاں پہ وارنٹ نکالا ہوا ہے، کبھی کیا. تو یہ جو انہوں نے اوچھت کرنے شروع کیے ہوئے ہیں، ہر چیز ایک لمٹ ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے. جس طرح KP پہ چڑھائی کی ہوتی انہوں نے، کیا سوچ کی ہے، کیا سوچ کے چڑھائی کی انہوں نے؟ ایک میرے صوبے کی عوام کی ایک پراپرٹی کے اوپر یہ چڑھ دوڑے ہیں، کیا سوچ کے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے، یا یہ جواب دینی ہے کسی کو؟ حساب دینا پڑے گا ان کو. ہاں ٹھیک ہے، آج میں حساب اس طریقے سے نہیں دے سکتا، میری اپوزیشن نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ حساب نہیں دینا پڑے گا. ایک دفعہ جب تک آئین کو توڑنے والے کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، اس ملک میں آئین ٹوٹتا رہے گا. ایک دفعہ قانون توڑنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی، قانون ٹوٹتا رہے گا. ایک دفعہ اپنے جو اس کا آئینی طور پہ اختیار ہے اور اس اختیار کو وہ تجاوز کرتا ہے کسی کے کہنے پر بھی، جب تک اس دونوں کو سزا نہیں دی جائے گی کوئی بھی اپنے اختیار کو تجاوز نہیں کرے گا. یہ ہم نے اس ملک پہ اپنی نسل کے لیے یہ پریسیڈنٹ بنانا ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ یہی ہماری تحریک کا مقصد ہے. پہلی بات تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، تو اگر آپ کے پاس ویڈیو ہو، مسئلہ یہ ہے نا کہ وہاں پر مجھے یہ بھی افسوس ہے نا کہ وہاں پر آپ لوگ بھی نہیں تھے. وہاں پہ آپ لوگوں کو ہونا چاہیے تھا نا. وہ DSNG بتاتی نا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر، وہ کیا ظلم شروع کیا ہوا ہے. وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا. تو اس پہ آگے میری گاڑی تھی. وہ ویڈیو کہیں پہ سوشل میڈیا پہ کہیں ہوگی، کسی نے بنائی ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو میں وہاں سے گیا تو میں وہاں سے کہاں گیا، بتا کے گیا نا KP ہاؤس جا رہا ہوں. KP ہاؤس میری پراپرٹی ہے، اسی ایریا میں ہے. اس کے اندر میں گیا، انہوں نے دھاوا بول دیا. وہ جو پیچھے بھی جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں نا جو لوگ تھے، تو آپ ذرا وہ ویڈیو دیکھ لیں. پیچھے والا جو کنوائی جو تھوڑا آگے پیچھے پہنچ رہے تھے، تو اس میں بھی وہ میرا بھائی عمر امین اس کو لیڈ کر رہا تھا. آپ کو نظر آ جائے گا، لمبے بال ہیں اس کے، وہ ہے بھی ایکس آرمی کا کیپٹن. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ہی پیچھے جو MPA تھے، ہمارے ہی منسٹر تھے، ہمارے ہی لوگ تھے، ہم ہی تھے جو آگے اور پیچھے. ظاہری بات ہے گیپ آ جاتا ہے، جو لمبا فاصلہ ہو جائے تو گیپ آتے ہیں. جب ہزاروں لوگ آتے ہیں تو بیچ میں ظاہری بات ہے کوئی گاڑی تیز، کوئی سلو، کوئی آگے راستہ کھول رہا ہوتا ہے، کوئی پیچھے آ رہا ہوتا ہے.
کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں پیچھے، جب راستہ کھلے گا تو میں ذرا آرام نہ پھر میں چلا جاؤں گا. تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں.